چھوٹے سے آرام دہ مکان میں جو سرسبز پہاڑیوں کے بیچ میں واقع تھا، ایک شرارتی چھوٹا چوہا رہتا تھا جس کا نام میکس تھا۔ میکس کوئی عام چوہا نہیں تھا، وہ بہت ہوشیار اور تجسس بھرا تھا اور ہمیشہ کسی نہ کسی شرارت میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا نرم سرمئی فر اور چھوٹی گلابی ناک اسے معصوم ظاہر کرتے تھے، لیکن میکس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو کچھ اور ہی کہانی بتاتی تھی۔ میکس کا گھر باورچی خانے کے ایک کونے میں تھا، پرانی کھانا پکانے کی کتابوں کے پیچھے۔ یہ مکان ایک بوڑھی عورت، مسز وسکرس کا تھا، جو پائی، بسکٹ اور روٹیاں پکانے کی شوقین تھیں۔ میکس کو بھی ان کا پکانا بہت پسند تھا، مگر وہ چوری چوری باورچی خانے میں گھس کر ٹکڑے چرا لیتا اور تازہ پکائی ہوئی چیزوں کو کھا لیتا۔ مسز وسکرس جتنی بھی کوشش کرتی، وہ میکس کو باورچی خانے سے باہر رکھنے میں ناکام رہتی۔ ایک روشن صبح، مسز وسکرس نے اپنی مشہور زمانہ سیب کی پائی پکانے کا ارادہ کیا۔ سیب، دار چینی اور مکھن والے آٹے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی اور میکس کی چھوٹی سی ناک سونگھنے لگی۔ وہ کتابوں کے پیچھے سے جھانکتا اور خوشبو لیتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اس پائی تک پہنچنا ہوگا۔ جب مسز وسکرز آٹا گوندھ رہی تھیں، میکس نے موقع پا کر فرش پر دوڑ لگا دی اور ایک آٹے کی بوری کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ بڑی احتیاط سے دیکھ رہا تھا جیسے جیسے وہ سیب کاٹ رہی تھیں، انہیں چینی اور دار چینی کے ساتھ مکس کر رہی تھیں اور آٹے میں ڈال رہی تھیں۔ انہوں نے پائی کو اوون میں رکھا اور گنگناتی ہوئی باغ کی طرف چلی گئیں، تازہ پودینہ توڑ لائیں۔ میکس نے موقع غنیمت جانا۔ جیسے ہی مسز وسکرس باہر گئیں، وہ تیزی سے کاؤنٹر پر چڑھ گیا، ایک لٹکی ہوئی ایپن کو سیڑھی کے طور پر استعمال کرتے ہوئے۔ کاؤنٹر پر پہنچتے ہی وہ پائی کے قریب جا پہنچا۔ خوشبو نے اس کی ناک کو اور بھی گدگدا اور وہ خود کو روک نہ سکا۔ اس نے پائی کے کنارے سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ لیا اور یہ بس شروعات تھی۔ لیکن ایک بار جب اس نے کھانا شروع کیا تو رکنا مشکل ہو گیا۔ وہ ٹکڑے کاٹتا رہا اور جلد ہی آدھا کنارے غائب ہو گیا۔ اچانک میکس نے سنا کہ پچھلا دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھل رہا تھا۔ مسز وسکرس واپس آ رہی تھیں۔ گھبرا کر میکس نے چھپنے کی جگہ دیکھی۔ اسے آٹے کا مرتبان نظر آیا اور وہ فوراً اس میں چھلانگ لگا کر آٹے کے نیچے چھپ گیا، اس امید میں کہ مسز وسکرس اسے نہ دیکھ پائیں۔ مگر مسز وسکرس کو دھوکہ دینا آسان نہ تھا۔ جیسے ہی انہوں نے پائی دیکھی، ان کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ او، یہ شرارتی چھوٹا چوہا، انہوں نے کہا اور اپنے پودینے کی ٹوکری ایک طرف رکھ دی۔ وہ فوراً جان گئیں کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ مسز وسکرس نے یہ ظاہر کیا کہ جیسے انہوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ گنگناتی رہیں اور باورچی خانے کی صفائی کرتی رہیں، لیکن ان کی نظر مسلسل آٹے کے مرتبان پر تھی۔ وہ انتظار کرتی رہیں، یہاں تک کہ اچانک میکس چھینک مار بیٹھا اور آٹے کی ایک بادل سی فضا میں پھیل گئی۔ مسز وسکرس ہنس پڑیں۔ وہ آہستہ آہستہ مرتبان کے پاس گئیں۔ پکڑ لیا، مسز وسکرس نے ہنستے ہوئے اسے آہستہ سے اٹھا لیا۔ میکس حیرت سے چیخا، اس کی چھوٹی سی آنکھیں خوف سے کھلی رہ گئیں، مگر مسز وسکرس نے اسے ڈانٹا نہیں، بلکہ وہ مسکرائیں اور میکس کو پائی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے دیا۔ تم بڑے چالاک ہو، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم صرف مانگ لیتے تو بھی میں دے دیتی۔ اس دن کے بعد میکس اور مسز وسکرس کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ میکس کو پائی کا ایک چھوٹا سا حصہ مل سکتا تھا، لیکن صرف اس وقت جب وہ ٹھنڈی ہو چکی ہو اور وہ اچھے طریقے سے مانگے۔ اور ہاں، کبھی کبھار میکس پھر بھی شرارت کرتا، لیکن مسز وسکرس کو زیادہ اعتراض نہ تھا۔ آخر کار ایک آرام دہ مکان میں تھوڑی بہت شرارت کے بغیر کیا مزہ۔ میکس اور مسز وسکرس کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ مہربانی اور سمجھداری سے شرارتی رویے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ مسز وسکرس نے میکس کو سزا دینے کے بجائے صبر کا مظاہرہ کیا اور اسے ایک مناسب معاہدہ پیش کیا، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تعاون اور سخاوت اکثر سخت سزا سے بہتر نتائج دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہانی یہ بھی سکھاتی ہے کہ شرارتی لوگ بھی احترام سیکھ سکتے ہیں جب ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آیا جائے۔